بتائی۔ ہمارے بڑے بھائی محب گرامی مولانا محمد اکرم صاحب کی شادی تھی، آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مولانا محمد اکرم کی شادی میں اور زوجین کے درمیان بے پناہ الفت و محبت اور نیک صالح اولاد سے اللہ رب العزت نوازے، جلد سے جلد ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سب سے زیادہ خوشی والدین کو اس وقت ہوتی ہے جب بیٹے کے سر پہ صحرا سجتا ہے۔ سب سے زیادہ والدین کی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بیٹے کے سر پہ صحرا سجتا ہے۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، یہ بات کتابوں کی ہے، اپنی طرف سے یا پھر ہوا کی نہیں بلکہ کتابوں کی بیان کر رہا ہوں۔ اور سب سے زیادہ ماں باپ کو غم اس وقت ہوتا ہے جب جوان بیٹے کا جنازہ باپ کے کاندھے پر ہو، سب سے زیادہ غم ہوتا ہے۔ تو حضرات میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر خوشی کا موقع ہے، یہاں پر خوشی کا وقت ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس لیے آپ سبھی لوگ اپنے دل کو ایک سمجھ لو خوشی کے سمندر میں ڈبو کر اپنے چہرے کو حساس اور بخشاش بنا کر کے اس محفل میں کچھ دیر بیٹھیں اور گفتگو کو سماعت کریں۔ ہمارے حضرت جو کچھ بیان کریں اور جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کریں۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے، مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ اب حضرات، اس آیت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو بے پناہ اور بہت زیادہ یہ سمجھ لو سمندروں کی طرح اس میں معنی اور مفاہیم چھپے ہوئے ہیں۔ حاکم کس طریقے سے ہے؟ حاکم اس طریقے سے ہوتا ہے مرد، کہ مرد کا حکم چلتا ہے عورت پر، مرد کا حکم عورت پر چلتا ہے، مرد پر حکومت عورت نہیں کر سکتی۔ حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا شریعت میں جو امامت اور خطابت کا جو اللہ رب العزت نے جو تاج پہنایا ہے وہ مردوں کے سروں پر پہنایا ہے۔ یعنی اگر امامت سے مراد یہ نہیں امامت و خطابت، بلکہ امامت سے مراد وہ امامت ہوتی ہے جس کو امیر کہا جاتا ہے، جس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر حکومت کرتا ہے۔ اسلام میں اللہ رب العزت نے عورتوں پر مردوں کے لیے حاکم کہا ہے۔ اب حضرات، یہاں پر ہمیں تصور یہ ملتا ہے کہ عورت پر مردوں کا تو حکم چلے گا، لیکن عورت کا حکم مردوں پر نہیں چلے گا۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو اللہ رب العزت نے کوئی وقار ہی نہیں دیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کوئی عزت ہی نہیں دی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے عورتوں کا وہ مقام دیا ہے، وہ مقام دیا ہے کہ حضرت مولانا ساجد صاحب نے ابھی ایک حدیث مبارکہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے دہلیز پہ رکھی تھی۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جب عورت کا نکاح ہو جائے ایک مرد سے، اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اب ذرا بتاؤ، ایمان کو مکمل کرنا ہمارے لیے سب سے اہم کام کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے اہم کام کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ہم شادی نہ کریں تو ہمارا ایمان ناقص، لیکن اگر وہی عورت نکاح کی شکل میں آ جائے، اب عورت کا مقام دیکھو کہ اس کا مقام اور مرتبہ دیکھو، جب نکاح کی شکل میں آ جائے تو اس عورت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک انسان کا ایمان مکمل کر دیا، ایک انسان کا ایمان مکمل کر دیا۔ اور حضرات، ایک نکاح ایسی چیز ہے، ایک نکاح ایسی چیز ہے، ایک ایسا شرعی اصول ہے، اگلی شریعتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لو، اگلی شریعتوں کو دیکھ لو اٹھا کر کے، اگلی شریعتوں میں کوئی ایسے حکم ہوتے ہیں، اکثر جو حکم نازل ہوئے نبیوں پر، وہ حکم ایک نبی تک محدود رہا، 2 نبیوں تک محدود رہا، 3 نبیوں تک محدود رہا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے قربانی کرنا ہے، قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا، قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی شریعت میں تھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہو کر کے ہماری شریعت میں بھی آیا، یعنی امت محمدیہ میں بھی آیا۔ اس کے بعد یہ اوپر اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اوپر کو اگر دیکھو گے تو قربانی کا حکم نہیں ملتا ہے۔